بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوبی ایشیا کے کئی ملکوں میں خاندانی سیاست کا راج ہے اور اس راج اور رواج کو بہت فخریہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس رواج کے پردے میں چند ہی خاندان باریاں بدل کر عوام کے مقدر کے مختار کل بنتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی آمد کے بعد عوام کے شعور کی اور آگہی کی سطح بلند ہونے کے ساتھ ہی اس روایتی نظام کے خلاف عوام میں بغاوت کے جذبات نمایاں طور پر مچلتے نظر آ رہے ہیں۔ سری لنکا میں عوامی جذبات کا لاوا ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا اور وہاں حکمران خاندان تخت و تاج سمیت عوامی انقلاب کی لہروں میں بہہ گیا تھا، یہاں تک کہ سری لنکا کے عوام نے بھی حکمرانوں کو بھگا کر ایوان صدر میں جشن منایا تھا۔ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے کابل کے صدارتی محل میں یہی مناظر دیکھنے کو ملے تھے۔ جہاں جہاں اس طرح کے جذبات امڑ آتے ہیں لوگوں کے، وہاں حکمران جوتے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مالدیپ میں عوام نے انتخابات کے ذریعے اپنے جذبات اور غصے کا اظہار کر کے بھارت نواز حکومت کو رخصت کر دیا تھا۔ اب بنگلہ دیش میں عوامی انقلاب کی تندی اور تیزی نے ایک زمانے کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ملک کی بانی جماعت اور خاندان کے ساتھ جو ہوا مدتوں یاد رہے گا۔ بنگلہ دیش کے انقلاب کے بعد ایک انجانے خوف کے سائے اس خطے کے دوسرے ملکوں میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ عوامی طاقت کا خوف طاقتوروں کے تحت شعور سے جھلکتا دکھائی دینے لگا ہے۔ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر ہانکنے اور انہیں غم روزگار میں مبتلا رکھ کر اپنی دنیاؤں کو حسین اور جنت نما بنانے والے حکمران طبقات کو عوام کے غیظ و غضب کے مظاہروں نے چونکا دیا ہے۔ اسی لیے بھارت اور پاکستان جیسے ملکوں میں بھی یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے مناظر دہلی اور اسلام آباد میں بھی دہرائے جا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن دھرنا دیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حکمران طبقات کو بار بار بنگلہ دیش کے حالات کا حوالہ دے کر متنبع کر رہے ہیں۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر پہلے سری لنکا جیسے حالات کے خدشے کا اظہار کر رہے تھے، اب انہیں پاکستان کی فضاؤں میں بنگلہ دیش جیسے حالات کے سائے لہراتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان کا کنٹرول میڈیا بھی دھیمے سروں میں اس پر بات کر رہا ہے کہ کیا بنگلہ دیش جیسے حالات پاکستان میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات میں 90% مطابقت ہے۔ جذبات اور حالات کے پریشر کوکر پر ویٹ پوری طاقت سے لگا ہوا ہے۔ 2 سال سے ملک ایک سیاسی آویزش اور معاشی تنزل کا شکار ہے۔ عوامی رائے کو جانچنے اور پریشر کوکر سے باہر آنے کا واحد سامان انتخابات تھے، مگر انتخابات میں جو ہوا اس نے عوامی جذبات اور غصے کو مزید بڑھا دیا ہے۔ عوام نے ووٹ کسی کو دیا اور جیت کا پروانہ کسی اور کے نام نکل آیا۔ ملک نہ سیاسی بھنور سے نکل رہا ہے، نہ معاشی گراوٹ سے گہرائی سے واپس لوٹ رہا ہے۔ یوں حالات ایک نقطۂ کھولاؤ پر ٹھہر کر رہ گئے ہیں۔ حالات، واقعات اور جنریشنز کی تبدیلی کے بعد عوامی سوچ کے زاویے بھی بدلتے ہیں۔ روایتی حکمرانوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ تبدیلی اور نئی سوچ سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اس خوف کو پھر طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ عوام کو اس سوچ سے دور رکھنے کے لیے مضحکہ خیز اصطلاحات گھڑی جاتی ہیں، جن میں ایک ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ہے، یا اسے کہیں رضاکار کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور نئی نسل اس ہتھیار سے لیس ہوئی ہے تو جنوبی ایشیا ایک مکمل بیداری کی لہر آنا باقی ہے۔ یہ لہر کامیاب ہوتی ہے یا ناکام، یہ الگ بات ہے۔ عرب سپرنگ کے نام پر عالم عرب میں جو لہر اٹھی، اسی جدیدیت کا کمال تھا۔ یہ الگ بات کہ اکثر عرب ملکوں میں عوامی جذبات کا استحصال ہوا اور تبدیلی کی لہریں بے نتیجہ ہی گزر گئیں۔ مصر میں جمہوری دور کا آغاز ہوا، مگر یہ فرعون کی سرزمین پر جمہوریت کا یہ سورج بھی صرف 1 سال ہی اپنی ذوفشانی دکھا سکا اور ملک ایک بار پھر شخصی آمریت کی گود میں چلا گیا۔ جنوبی ایشیائی ملکوں میں عوام کے جذبات کو مشتعل کرنے والے حالات اور اسباب موجود ہیں، اسی لیے بنگلہ دیش جیسے حالات کے انجانے خوف کے سائے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی بنگلہ دیش کے حالات
کچھ اس انداز سے اپنے اثرات مرتب کر رہے ہیں کہ لوگ لمحہ بھر کو ٹھہر کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسے حالات بھارت میں تو پیدا نہیں ہوں گے۔ کانگریس کے رہنما اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید نے بھی متنبع کیا ہے کہ بھارت میں بھی بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ سلمان خورشید نے ایک ماہر تعلیم مجیب الرحمان کی کتاب شکوۂ ہند ہندوستانی مسلمانوں کا سیاسی مستقبل کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے، دہلی میں سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سطح کے نیچے کچھ ہے۔ آج جو حالات بنگلہ دیش کے ہیں بھارت میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران کانگریس کے لیڈر سجن ورما نے کھل کر کہا کہ آج جو کچھ حسینہ واجد کے ساتھ ہوا کل کو مودی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مودی جی یاد رکھیں، آج سڑکوں پر احتجاج کرنے والے لوگ آپ کے پی ایم ہاؤس میں بھی گھسیں گے۔ یہی نہیں، ایک اور مقام پر شیو سینا کے سربراہ اور بال ٹھاکرے کے بیٹے مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے بھی کہا کہ شیخ حسینہ کی بے دخلی پوری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ عوام سب سے اہم ہوتے ہیں اور اہل اقتدار کو ان کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہندوستان میں بھی اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں تو ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ عوام کی عدالت کیا کر سکتی ہے، یہ بنگلہ دیش میں دیکھا گیا۔ عوام کی عدالت سب سے اہم ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کی صورتحال سب کے لیے وارننگ ہے۔ کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بھگوان ہے۔ اس طرح بنگلہ دیش کے حالات نے بھارت جیسے ملک میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ مودی نے بھارت کی معیشت کو جس طرح سنبھالا دیا ہے، اسی طرح شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کی معیشت کو زمین سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ مگر ایک موقع ایسا آیا جب اس بھرپور مادی ترقی کے باوجود فرد کے لیے اظہار رائے، اظہار ذات اور شخصی آزادی اور گھٹن سے آزاد ماحول زیادہ اہم ٹھہرا۔ جب سب راستے بند ہو گئے تو پانی ایک ایسی جگہ سے پھوٹ پڑا جہاں کا تصور بھی محال تھا۔ اسمارٹ فونز والی جنریشن حالات کو بدلنے کے لیے میدان میں نکل آئی اور حالات کو بدلے بغیر گھروں کو نہیں لوٹی۔ اس لیے بھارت کو مادی ترقی دینے والے نریندر مودی کو انسانی جبلت اور اس نفسیات کا شاید احساس نہیں تھا، مگر بنگلہ دیش کے حالات نے اس کے لیے بھی سوچ کا ایک نیا دریچہ کھول دیا ہے۔ پاکستان کے حکمران طبقات نے تو اس ملک کے عوام اور ملک کی ترقی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ عوام اور حکمران اشرافیہ کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہے۔ حکمران مریخ کے باسی ہیں اور عوام زمین پر رینگتی ہوئی مخلوق۔ ان سارے حالات کے تناظر میں حکمران طبقات کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تبدیلی اور انقلاب کا سائیکلون ابھی جنوبی ایشیا میں ہی زیر گردش ہے۔ یہ وقفے سے ہر دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس سے پہلے حالات کو سنبھالنے کی تدابیر کرنا لازمی ہے۔